تو یہ جو لمٹ ہے نا ہر چیز میں، تواضع میں لمٹ ہونی چاہیے، سمجھتے ہو؟ اخلاص میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ لمٹ۔ بعض لوگ اخلاص کے چکر میں کام ہی چھوڑ دیتے ہیں، قربانی نہیں کر رہے، دکھلاوا آ رہا ہے دماغ میں، چھوڑ دے کمبخت، جا کے بچڑا لے کر آ قربانی کر، دکھلاوا آ رہا ہے۔ نماز کسی دن خشوع و خضوع سے پڑھی تو لوگوں نے تھوڑی تعریف کر دی، دکھلاوا آ رہا ہے، نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ چھوڑ دے یار، تو خشوع و خضوع سے پڑھ، لوگ تعریف کر رہے ہیں کرنے دے، ان کو لفٹ بولو مت کراؤ، آ رہا ہے آنے دے، کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا بزرگ کیوں بن رہا ہے تو کہ ذرا سا بھی دکھلاوا نہ ہے؟ جو خود سے آ رہا ہے آنے دو، آپ تھوڑی جان کے کر رہے ہو، کام نہیں چھوڑا، پہلے ہی ہم سست، کوئی دنیا کے کسی کام کے ہیں ہم لوگ؟ گورا یہ تحقیق کے بغیر کہ دکھلاوا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، وہ کام کو فوکس کر کے اس نے اپنے ملک کو کہاں پہنچا دیا۔ ہم کام کرتے نہیں ہیں، سست ہیں، تھوڑا سا کام شروع کیا، یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، تکبر آ رہا ہے، تواضع آ رہی ہے، اور ڈھیلے ہو گئے کام میں۔ کام کا عادی بناؤ اپنے آپ کو، یہ دکھلاوے بکھلاوے خود بخود ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں۔ ریا ایسی چیز نہیں جو زبردستی چپک جائے آپ کے ساتھ۔ اگر یہ دکھلاوا، اس کو دکھلاوا بولتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صحابہ کی تعریفیں کرتے کہ تم یہ اچھا عمل؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، میں جب کوئی نیک عمل کرتا ہوں لوگ میری تعریف کرتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، کیا یہ دکھلاوا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ آخرت کی کا بدلہ بعد میں ملے گا نیکی پر، یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے بدلہ ہے کہ لوگ تعریف کرتے ہیں۔ لوگوں کی تعریف، لوگوں کے دل میں محبت، یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا۔ ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو دنیا کی نعمتیں بھی تو نعمت ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہر وہ نعمت جس سے دل خوش ہو وہ عذاب ہے یا نعمت ہے؟ دیکھو آپ کا جوس پینے کا دل کر رہا تھا، بیگم کریلے کا جوس بنا کے لے آئی، آپ ایک گھونٹ منہ میں گئے، آہا کڑوا، کیا غصہ آئے گا نا آپ کو، اور وہ روح افزا ڈال کے کوئی بڑا اچھا سا شربت بنا کے لے آئی، آپ نے پیا، انجوائے کرنا شروع کیا، یار اللہ کا شکر، بیگم تمہارا بھی شکریہ، تم نے اس میں لیمو بھی ڈال دیا اور وغیرہ وغیرہ، اور زبردست شکر ادا کرو گے نا آپ، اللہ کا بھی اور بیگم کا بھی۔ اب آپ کی اگر کھوپڑی خراب ہو گئی ہے نا تو پھر پتہ ہے آپ، یعنی مسالہ زیادہ لگ گیا ہے، دنیا کی محبت، دنیا مسافر خانہ ہونے کا مسالہ کیا لگ گیا ہے؟ ایک تو دنیا مسافر خانہ ہے اتنا جتنا شریعت نے بتائی ہے، آگے بڑھو گے نا، جیسے میں نے کہا نا امریکہ میں اتنے خوبصورت گھر، تو کسی نے کہا آپ ایک طرف کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ، دوسری طرف بول رہے اتنے خوبصورت گھر، تو میں نے کہا دنیا مسافر خانہ ہو کے بھی گھر خوبصورت ہو سکتے ہیں، اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے بھائی؟ تو مسافر خانہ ہونے کا مطلب تو سمجھو۔ تو اب آپ کا بیان سن سن کے آپ کی کھوپڑی ہو گئی آؤٹ۔ جتنا شریعت نے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کا کہا ہے آپ تھوڑا اس سے زیادہ سمجھنے لگے، تو آپ نے کہا چونکہ مسافر خانہ ہے لہٰذا لائف کو اب انجوائے کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ مسافر خانہ ہے، اب کریلے کے جوس پینے ہیں اور شربت بزوری سے کیا کرنا ہے؟ اوائڈ کرنا ہے۔ تو بیگم نے روح افزا لا کے دیا، آپ کو بڑا مزہ آیا، آپ نے کہا تھو 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 بیگم، تم میرے دل میں دنیا کی محبت پیدا کر رہی ہو ہیں، تم یہ چاہتی ہو کہ میں عیاش بن جاؤں، اور مجھے اسے پی کے ایک سکون مل رہا ہے، اس سے میرے اندر تکبر پیدا ہوگا، اس سے میں دنیا کا عاشق بن جاؤں گا، لالچی بن جاؤں گا، عیش پرستی پیدا ہوگی، ہٹاؤ اس کو، کریلا لے کر آؤ۔ جب کریلے کا پیا کڑوا، تکلیف تو ہوگی نا، چاہے دنیا کو جتنا بھی مسافر خانہ سمجھو، کریلا پینے سے کبھی بھی خوشی نہیں، کھانے سے تو پھر بھی میں بہت شوق سے کریلا کھاتا ہوں، کریلے کے ساتھ بھنڈی یا گوشت ملا کے، جوس میرے اندر پینے کی ابھی تک ہمت پیدا نہیں ہوئی۔ کیا ہوا بھائی؟ بیٹھ جائے۔ اب بیگم نے لا کے کریلے کا جوس پلایا، آپ کا کڑوا سے، آپ کہہ رہے ہیں بہترین اللہ کی نعمت، کیونکہ اسے پی کے موت کی کڑواہٹ یاد آ رہی ہے مجھے، روح اسی طرح سے نکلے گی کڑوے پن کے ساتھ، اسے پی کے دنیا کا مسافر خانہ ہونا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر انسان کی بچی ہوگی نا اسی وقت خلا کا کیس فائل کر دے گی وہ، کیا خیال ہے بھائی؟ تو خوب سمجھ لو، آپ نے نیک عمل کیا، لوگ آپ کی تعریف کریں، اس سے آپ کا خوش ہونا یہ نیچرل ہے۔ اگر خوش نہیں ہو رہے اس کا مطلب تمہیں کریلے سے مزہ آئے گا اور روح افزا میں تمہیں مزہ نہیں آئے گا، تمہاری تو کھوپڑی اوپر سے کیا ہو گئی ہے؟ آؤٹ ہو گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی نعمت ہے، جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، کیا مزیدار حدیث ہے، بڑا مزہ آتا ہے اسے سن کے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، جبریل سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ نیک عمل کر رہا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل اس سے محبت کرنا شروع، پھر فرشتوں سے کہتے ہیں تم سب محبت کرو، فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ محبت، پھر اللہ اس کی محبت کو زمین پہ اتار دیتے ہیں، لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نیکی پر آخرت میں اجر بعد میں ملے گا، دنیا کا اجر بولو پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ میرا ذکر خیر کریں، اچھے الفاظ میں مجھے یاد کریں،
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون. یہ سارے پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے سب پہ سلامتی. جس پیغمبر کا بھی نام آتا ہے علیہ السلام لگایا جاتا ہے، جس صحابی کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے. تو یہ ان کے نیک اعمال کا دنیا میں اجر ہے. تو کام کو فوکس کرنا چاہیے. حج ابھی ہو رہا ہے نا، وہاں بھی بہت سے حاجیوں کو بار بار عجیب عجیب سے وسوسے. بھائی تو فوکس کرو کس کو؟ کام کو. ریا اس وقت عبادت کے عمل کو برباد کرتی ہے کہ جب آپ کے ذہن میں اللہ کی رضا کا تصور ہی نہ ہو، آپ خالصتاً پبلک ہی کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں کہ اگر پبلک نہ ہوتی تو آپ وہ عمل سرے سے کرتے ہی نہیں. اس کے احکام ہیں، ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، ابھی تو صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نارمل لائف سے ہٹا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نارمل بن کے جو زندگی گزارتا ہے اللہ اسے تکبر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، ریاکاری سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، ڈپریشن سے بھی بولو محفوظ. کیونکہ ڈپریشن میں اکثر وہ لوگ جاتے ہیں جو اندر کچھ باہر کچھ اور، اکثر ڈپریشن میں وہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا وہ جو انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہوتا ہے نا، یا تو پجامے والا لبادہ غریبوں والا، وہ مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جھوٹ بہت بولیں گے، پھر وہ لوگ باتیں اوٹ پٹانگ بہت کریں گے. جو آدمی پہلے دن سے ہی سیدھی سیدھی بات کر رہا ہو آخر تک اسی پہ قائم رہتا ہے. سمجھتے ہو؟ اصول ہی ایسے نہیں پیش کرو پبلک کے سامنے جن اصولوں پہ آپ کے لیے خود قائم رہنا مشکل ہو جائے. ایک اور اسکالر ابھی کچھ دن پہلے آئے، وہ بڑی تمیز سے نا انٹرویو ریکارڈ کروا رہے ہیں. تو مجھے اتنی تمیز اتنی ہضم ہی نہیں ہوتی، اللہ بچائے یار. شاید میں بدتمیز ہوں، اللہ خیر کرے. کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ تمیز سے کوئی اسکالر بات کر رہا ہوں نا تو مجھے ڈپریشن سے ہونے لگتی. مجھے لگتا ہے کہ اس کو جاؤ انسان کا بچہ بن، سیدھی طریقے سے بتا کیوں اتنا نیک ہے تو. اگر ہے تو اپنا اللہ سے معاملہ رکھنا. اصل میں وہ صحیح ہوں گے امید ہے، لیکن میں نے اتنے فراڈیے دیکھ لیے نا، تمیز والے اتنے فراڈیے دیکھ لیے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا وہ خفقان قلب ایک بیماری ہے، تھوڑی گاڑی اردو ہے تو وہ مجھے ہونے لگتی ہے ان سے کہ ڈرامہ نہ ہو. ایک اور چیز ذہن میں رکھو، جس کی جو برائی ہے وہ برائی کرو، جس کی جو اچھائی ہے وہ اچھائی. میرے امریکہ کے دورے سے مجھے بہت سارے اسباق ملے. دورے سے اتنے نہیں ملے، اس دورے کے جو کلپ آئے نا مارکیٹ میں اس پہ بہت سارے اسباق ملے ان کمنٹ سے. جیسے میں نے کہا وہ دکھایا اتنی خوبصورت بلڈنگ، لوگ کہہ رہے ہیں دنیا مسافر خانہ، مفتی صاحب کیا دکھا رہے. مجھے لگا کہ مسافر خانہ کا کانسیپٹ لوگوں کے دماغ میں غلط سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے. ان کی کسی چیز کی تعریف کر دو کافر کی تعریف ہو رہی ہے، کافر کی کیا ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے. کوئی برائی کر دو تو سیکولر لوگ بولتے ہیں یہ برے ہوتے تو اتنی ترقی کیوں کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں نا. ان میں ایک اہم بات کر کے بس میں آگے چلتا ہوں. ایک چیز بہت سارے مذہبی لوگوں نے میرے دورے پر نیگیٹو کمنٹس کیے ہیں. میں نے کہا نا کہ ان لوگوں کا ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ میں تبلیغ کے نام پہ گیا ہوں اور مجھے ویزا بھی دیا، امیگریشن میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. یہ ایک پازیٹیو چہرہ ہے کہ اگر وہ اسٹیٹ سیکولر ہے تو سچی مچی میں کیا ہے؟ سیکولر ہے، یہ مذہبی آزادی ہے. ٹھیک ہے، خاص لیول پہ جا کے شاید وہ بھی پابندیاں، اور عین ممکن ہے آگے مجھ پہ بھی پابندیاں لگا دیں. اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایک بڑا مثبت چہرہ سامنے آیا. تبلیغی جماعتیں بھی جاتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مجھے پتا ہے لوگوں نے کیا کمنٹس کیے. کوئی ایک بھی نہیں ہے جو کہہ رہے سبحان اللہ. یعنی وہ کمنٹس میں کہہ رہے اصل میں آپ جیسے فضول لوگ جنہوں نے کوئی سسٹم کی تبدیلی کی بات تو وہاں جا کے کرنی نہیں ہے، تو آپ کو ویزا نہ دینے میں ان کا کیا نقصان. اصل میں جو انقلابی ذہن کے اسکالرز ہوتے ہیں نا ان کو نہیں وہ ویزا دیتے. آپ نے کیا جا کے نماز روزے کی ترغیب دینی ہے، شادیوں کی ترغیب دینی ہے، تو اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مذہبی لوگوں کی طرف سے یہ کمنٹس بہت کامن ہیں. سمجھتے ہو؟ بہت اہم بات ہے، اس کو کھوپڑی میں بٹھا لو اچھی طریقے سے. بالکل ملک کے اندر بھی ایسا ہی ہے. آپ پاکستان میں ایسی تقریریں کریں کہ ایف آئی آر کٹے، جیلوں میں جائیں اور کسی کام کے نہ رہیں، اور پھر ایجنسیاں آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے پھر وہ کام کروائیں جو ایجنسیاں چاہتی ہیں. اس کو ہمارے ہاں بہادری سمجھا جاتا ہے کہ حق ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے. حق پرست آدمی انقلاب کی بات کرتا ہے، اور یہ ہوتے ہیں انقلابی لوگ. اور پھر یہ جیلوں، اور ظاہر ہے پھر تو گرفتاریاں بھی ہوں گی. اور یہ مولوی آج تک کبھی جیل نہیں گیا، آج تک کبھی پولیس موبائل نہیں آئی اس کو اٹھانے کے لیے. اس کو ہر ملک کا ویزا مل رہا ہے. اس کا مطلب ان تلوں میں تیل نہیں ہے. جس کو کافر بھی اجازت دے رہے اپنے ملک میں آؤ تبلیغ کرو. یہ خوب سمجھ لو اچھی طرح سے. دیکھو ہمارے کچھ مذہبی لوگوں کی کھوپڑی ہو گئی ہے آؤٹ. جو چیز پازیٹیو تھی نا وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ نیگیٹو. مصلحت سے کام کرنا کہ آپ کام کر سکیں، یہ کسی اسکالر کی پازیٹیوٹی ہے کہ وہ کام کر رہا ہے سوسائٹی میں.
اور ایسی باتیں کرنا کہ ایک دفعہ بات کی اور اس کے بعد بات کرنے کے قابل نہ رہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. جب بھی آپ کسی اسٹیٹ میں انقلاب کی بات کر رہے ہو نا کہ پورا سسٹم یوں اٹھا کے الٹ دوں گا، یا تو ایجنسی کے آدمی ہو آپ، یا ایجنسیوں نے آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ تو سسٹم کی کوشش تو کرنا. ان کو پتا ہوتا ہے ان تلوں میں تیل ہے نہیں، لہٰذا انہوں نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے. جب بھی کوئی بات کرے نا انقلاب کی بات، آپ اس سے کہیں تمہارے پاس انقلاب کا پیکج کیا ہے. باتیں کرنے پر کوئی گورنمنٹ دنیا میں پابندی نہیں لگاتی. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں اور یورپ میں جو انقلاب کی بات کرتے ہیں ان پہ پابندیاں لگتی ہیں، جو انقلاب کی بات نہیں کرتے ان پہ پابندیاں نہیں لگتی. کام کون کر رہا ہے؟ انقلاب کی باتیں کرنے والے یا باتیں نہ کرنے والے؟ کام کون کر رہا ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ کام وہ کر رہا ہے جو باتیں نہیں کر رہے، اور جو باتیں کر رہے ہیں وہ 40 سال سے باتیں کرنے نہیں پھینک رہے ہیں. کیا انہوں نے 40 سال 50 سال میں بھی جب سے پاکستان بنا ہے ایک دھیلا بھی کام نہیں کیا انہوں نے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اور ان ملکوں میں جو اتنے پاورفل کنٹریز ہیں جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، وہاں مسلمان جو مینورٹی میں اگر انقلاب کی باتیں کریں گے وہ تمہیں چھوڑیں گے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ وہ کہیں گے کمبختو ہم نے تمہیں جو ویزا دیا ہے اس لیے کہ تم آگے ہماری جڑیں کاٹو. یہ کوئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ، یا شاید میں زیادہ جذباتی ہو گیا ہوں. اب میں دوبارہ آرام سے بیان، اتنے چیخنے چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات آرام سے بھی تو کہی جا سکتی ہے نا. اب میں آرام سے کہتا ہوں یہ بات دوبارہ سے، وہ کینسل ہو گیا جو اب تک میں نے کہا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں کسی کمپنی میں جاتے ہو، تم کیمرے لگے ہوئے ہیں چاروں طرف، تمہیں دیکھا جا رہا ہے، کمپنی نے تمہیں اندر گھسنے کی اجازت دے دی، اسکین کر کے آنکھیں وانکھیں چیک کر کے سب کچھ ایک ایک چیز تمہاری ان کے کنٹرول میں ہے. اور یہ بھی دیکھ لیا کہ یہاں آ کے ایسا تو نہیں ہمارا نظام بدلنے کے لیے کوئی اوٹ پٹانگ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے ہمارا ہی بیڑا غرق ہو جائے. سب کچھ سیٹ کر کے کمپنی نے تمہیں اندر گھسایا، تم نے وہاں جا کے باس بدلنے کی باتیں شروع کر دی. ان کو پتا بھی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ان سے یہ باتیں نہ چھپیں، تو یا تو تمہیں باس نے خود بٹھایا ہے کہ مجھے بدلنے کی بات کر، جو جو تیرا ساتھ دے گا نا، تو چونکہ میرے کہنے پہ یہ کام کر رہا ہے تجھے کچھ نہیں کہوں گا، جو جو ساتھ دے اس کے نام نوٹ کر لے، پہلی فرصت میں اس کو لٹکانا ہے ہم نے. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یا پھر آپ پرلے درجے کے بے وقوف ہو کہ جس باس نے آپ کو اندر گھسنے دیا، آپ کا آئی اسکین ہو رہی ہے، آپ کے بایو میٹرک ہو رہا ہے، آپ کا تھم اسکین ہو رہا ہے، ایک ایک چیز آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے، اور آپ وہاں جا کے بات کر رہے ہو ان کے سسٹم کو بدلنے کی. تو یہ انقلابی لوگ نہیں ہیں، ذہن میں رکھو یہ بات، یہ انقلابی لوگ نہیں ہیں، یہ اوپر سے فارغ لوگ ہیں جو اپنے جیسے چند بے وقوفوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتے ہیں، خود بھی مرتے ہیں، اپنے ساتھ بہت سارے بے وقوفوں کو بھی مرواتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک ناسور بن کے مسلمانوں کا مستقبل بھی ان ملکوں میں داؤ پہ لگا دیتے ہیں. وہاں کی حکومتیں کہتی ہیں ہم نے ان کمبختوں کو جو مذہبی آزادی دی ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو یہ آزادی دی جائے، ان کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ اس آزادی کو یہ برداشت کر سکیں، جس کا نتیجہ یہ پاور میں تو وہی لوگ ہیں، ہم تھوڑی ہیں پاور میں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل مسلمانوں کا مستقبل انتہائی بھیانک ہوگا. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی کوئی اپنے ملک میں یا دوسرے ملک میں انقلاب کی بات کرے، آپ اس سے کہو انقلاب کا گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ ہونے والا کوئی سوٹیبل پیکج لے کر آؤ. یہ لفظ یاد رکھو، نیوٹن کے قانون کی طرح میرے یہ الفاظ یاد کر لو، خالی آخری لفظ یاد نہیں کر لینا. جیسے سردار جی نے کہا نا بچے سے کہ تمہارا نیوٹن کا قانون سنا، اس نے کہا آخر سے یاد ہے، آخر سے سنا تو اس نے کہا از کالڈ نیوٹنز لا. سمجھ رہے ہو؟ ایسے یاد نہیں کرنا. جب بھی کوئی، کیونکہ پاکستان میں یونیورسٹیوں میں ایسے اسکالر بہت پنپ رہے ہیں جو بچوں کو کہتے ہیں کب تک چپ بیٹھے رہو گے، انقلاب انقلاب. چپ نہیں بیٹھنا، ہم نے کوشش کرنی ہے، سوٹیبل کوشش کرنی ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہی ہو. ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. تو یہ لفظ یاد کر لیں، جب بھی کوئی کہے نا سسٹم کو بدلو، سسٹم کو چینج کرو، یہ مذہبی اسکالر تو صرف نکاح طلاق کے مسائل بتاتے ہیں، 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں، ان کو تو ساری دنیا میں ویزے بھی مل رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس لیے تو مل رہے ہیں. یہ انقلاب کی بات نہیں کرتے، نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. اس کو بولا کرو تو نے کیا تیر مار دیا ہے اور تیرے پاس کیا پیکج ہے نظام کی تبدیلی کا. باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ، پھر میں جذباتی ہو گیا یار، باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، پتہ نہیں میں اپنے آپ کو پراٹھے سے زیادہ کھا لیے میں نے. باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی
नहीं, फेंकते रहो। जब गवर्नमेंट देखेगी ना कि फेंकने के साथ अब इसने अमल भी करना शुरू कर दिया है, अमल भी शुरू कर दिया है, तो फिर कल आपके सॉफ्टवेयर क्या होंगे, अपडेट हो। हमने बहुत देखे हैं यार, हम कोई इसी सोसाइटी में पैदा हुए और मजहबी लोगों में ही हमने जिंदगी गुजारी है, कॉलेज में भी जिंदगी गुजारी, मजहबी लोगों में भी, हमें बहुत कुछ पता। इतने बेवकूफ हम है नहीं जितने आपको बयानात से लगता है कि इनको शायद शादियों के अलावा कुछ नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी के लड़के आए, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी वो, इनकलाब, और फिर मैंने जब उनको बताया ना, उन्होंने कहा अच्छा, फिर जब मैंने उनको चीजें बताई ना, चीजें, तो फिर उनको पता चला मुफ्ती साहब के पास शादियों के अलावा भी बहुत कुछ है। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये सारे मंजन देखे हुए हैं हमने, इनकलाब, खिलाफत, सिस्टम की तब्दीली, ये सब चीजों से हम गुजर चुके हैं, समझते हो? और हम नहीं, हमारे अकाबिर हिंदुस्तान में वो चुप थोड़ी बैठे थे। 100 साल अंग्रेज ने हुकूमत की और अंग्रेज के खिलाफ लड़ाइयां हमारे उलमा ने ही की हैं। आज जितने स्कॉलर बातें कर रहे हैं ना खिलाफत की, जो लिबरल किस्म के लोग हैं या जिनका उलमा से लिंक नहीं है, इनके बाप दादा में किसी ने कील भी नहीं ठोकी होगी, एक पटाखा भी नहीं चलाया होगा अंग्रेज के खिलाफ। हमारे पास शुहदा की एक तवील फहरिस्त है। कभी अकेले में मिलो तो मैं अपने अकाबिर में जो शहीद हुए हैं ना, उनकी फहरिस्त बताऊंगा, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, जिनके खूनों से हमने खुशबुएं भी सूंघी हैं। समझता है कि नहीं समझता? इतने बेवकूफ हम हैं नहीं जितने नजर आ रहे हैं। समझते हो? अभी थोड़ा मैंने आराम से कहा, ये जज्बातें होने लगा था, लेकिन थोड़ा नॉर्मल हो गया। तो उलमा से अपना ताल्लुक कायम करो मेरे भाई। ये इनकलाब और निज़ाम की तब्दीली कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सूटेबल तरीके से। वो सूटेबल तरीका जो ग्राउंड रियलिटी से मैच करता हो, असबाब की दुनिया में जिसका नताइज निकलने की उम्मीद हो। लोग कहते हैं हम नतीजे के मुकल्लफ नहीं, हम काम के मुकल्लफ हैं। गलत, आप नतीजे के मुकल्लफ हो। समझते हो कि नहीं समझते? कुछ काम ऐसे हैं जिनमें हम काम के मुकल्लफ हैं, जो इबादतें मकसूदा कहलाती हैं। नमाज इबादतें मकसूदा है, रोजा इबादतें मकसूदा, ये रखना ही रखना है, इसमें नतीजे के मुकल्लफ नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनमें असबाब मकसूद नहीं है, काम मकसद है। तो काम अगर होगा तो सबब इख्तियार किया जाएगा, काम अगर लग रहा है कि नहीं होगा, कभी भी सबब इख्तियार नहीं किया जाएगा। कुरान ने क्यों कहा है कि अगर तुम कमजोर हो, तुम्हारी ताकत आधे से कम है, तो तुम नहीं लड़ सकते दुश्मन से। भाई अल्लाह कह देते तुम जितने भी कमजोर हो लड़ो, मैं आसमान से मदद नाजिल करूंगा। अल्लाह ने कहा इन यकुम मिनकुम मिअतुन यगलिबू मिअतैनी, आधे हो गए तो दुगने पे गालिब कर दूंगा। ये क्यों कहा है कुरान ने? आधे से कम हो गए तो अल्लाह की तरफ से कोई वादा नहीं है। देखो, मैदान जंग में फरार इख्तियार करना हराम है, लेकिन उलमा ने लिखा है कि अगर कोई साथी बिछड़ गया हो अकेला मैदान जंग में, अब उसको पता है मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए मैदान जंग से भागना जायज है। क्योंकि ये भागना नहीं कहलाएगा, ये अपने आप को बचाना कहलाएगा। भाई शरीयत क्यों नहीं कहती कि अकेले हो तो क्या हुआ? कितनी दफा अल्लाह ने एक आदमी को हजारों पर गलबा दिया है, तू एक है, तू हजारों पर गलबा हासिल हो जाएगा तेरा। वो कहेगा अल्लाह तूने दिया है, अभी भी देगा कि नहीं देगा मुझे पता नहीं, अभी बता देगा तो मैं लड़ूंगा। गालिब तो यही है कि एक आदमी 10 से भी नहीं लड़ सकता। तो ऐसे मौके पे भागना भी जायज है मैदान जंग से, क्योंकि अब ये खुदकुशी है। तो आधा इल्म हमेशा खतरनाक होता है। आजकल के जो स्कॉलर्स आ रहे हैं बहुत सारे, आधा आधा इल्म है। एक चीज देख ली नबी की सीरत की, दूसरी नहीं देखी। तो यहां देखो, सबब भी मकसद, सबब मकसद नहीं है यहां पे। तो इनकलाब, निजाम की तब्दीली, ये रिजल्ट है। तब्दीली का तरीका ये सबब है। तो तरीका ऐसा बताओ जिससे सबब मुरतब होने का हमें असबाब के दर्जे में यकीन हो। अगर यकीन नहीं है तो छोड़ दो उस सबब को, गलत है वो सबब। इसकी मैं मिसाल देता हूं। आप डॉक्टर के पास गए, मुझे ये मसला है, गुर्दे में पथरी है, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, आपने कहा डॉक्टर साहब इस मेडिसिन से कितने चांसेस है कि मेरा गुर्दा ठीक हो जाएगा? डॉक्टर कह रहे हैं कोई चांस नहीं, या 1% चांस है। अच्छा डॉक्टर साहब इसके साइड इफेक्ट कितने हैं? साइड इफेक्ट तो ये कि हो सकता है गुर्दा ही निकालना पड़ जाए। आपने कहा डॉक्टर साहब मैं नहीं खा रहा। डॉक्टर कह के देखो तुम असबाब के मुकल्लफ हैं, नतीजा किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ। तो ये बेमौका दलील हो गई कि नहीं हो गई? यहां कहा जाएगा डॉक्टर साहब यहां मकसद शिफा है, दवा मकसद नहीं है। शिफा का गालिब गुमान हो तो दवा दो, नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं पागल थोड़ी हूं। डॉक्टर कहे तुम्हें अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दो, हम सिर्फ सबब के मुकल्लफ हैं। बात सही है, लेकिन हम वहां सबब के मुकल्लफ हैं जहां सबब मकसद होता है, जहां मुसब्बब मकसद होता है, नतीजा मकसद होता है, वहां सबब जरिया मकसद है। जरिया कभी भी मकसद नहीं होता। समझते हो कि नहीं समझते हो? और फिर डॉक्टर दवा भी वो नहीं दे रहा है, वो पैनाडोल शैनाडोल दे रहा हो, दवा भी वो दे रहा है जिसकी साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। ऐसी दवा में तो शिफा का इम्कान भी होगा ना, उस पे भी नहीं खाएगा आदमी। कहेगा 99% चांस है शिफा का, तो लूंगा मैं। ये जो आजकल के स्कॉलर कह रहे हैं ना कि ये तरीका इख्तियार करो, निजाम को यूं करके पलट दो, इसमें
شفا کا چانس تو 1% بھی نہیں ہے. سائیڈ افیکٹ اتنے خطرناک ہیں, اتنے خطرناک, قتل و غارت جتنا اسلام دنیا میں رہ گیا ہے اس کے بھی ختم ہونے کا خطرہ ہے. اتنا ظلم ہوگا مسلمانوں کے اوپر اگر یہ طریقہ اختیار کیا. میں گیا ہوں یورپ امریکہ میں, دیکھ کے آیا ہوں, کچھ مسلمان وہاں تمیز سے بیٹھ نہیں رہے ہیں. انقلاب کے نا پرچے بانٹ رہے ہوتے ہیں اندر ہی اندر. میں ان سے کہتا ہوں, لوگوں سے کہتا ہوں, ان سے بچ کے رہو بھائی. یہ تمہیں جو آزادی ملی ہوئی ہے نا, یہ بڑھے گی نہیں, نہ انقلاب آئے گا. یہ تمہارے ساتھ وہ سلوک کرنا شروع کر دیں گے جو چائنا کے شہر, کیا نام ہے اس کا, نہیں یار وہ چائنا کے ایک مشہور شہر ہے نا جہاں بہت ظلم ہو رہا ہے, شنکیانگ یا ہے میرا خیال ہے کہ شنکیانگ اس طرح کر کے, تو چائنی زبان ہی ہے ٹانگ ٹانگ کر کے, خیر تو مشہور شہر ہے. تو جو ظلم وہاں ہو رہا ہے نا, اس نوعیت کا ظلم شروع ہو جائے گا اور پھر پناہ مانگو گے. جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے, وہاں بھی نہیں کر رہے مسلمان. کرنے کا کام کیا ہے جو یہودی نے کیا تھا 1960 میں 50 میں. یہودی مینورٹی میں تھے امریکہ میں. یہودیوں نے کہا کہ ہم انتہائی تھوڑے ہیں. یہودی ایسا بیوقوف نہیں ہماری طرح انقلاب کی باتیں کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگوا لیں. اس نے گورنمنٹ کو کہا کہ ہم سے زیادہ آپ کا دنیا میں کوئی خیر خواہ نہیں ہے. وہ ایجوکیشن میں, بزنس میں آگے بڑھے, بیوروکریسی تک پہنچے, فوج میں پہنچے, عدلیہ میں پہنچے, حکومتوں میں پہنچے. 50-100 سال کی لانگ ٹرم پالیسی بنائی یہودیوں نے وہاں پہ. ہمارے جیسے بے وقوف اسکالر ان کے ہاں نہیں تھے, کیونکہ یہودی گراؤنڈ ریئلٹی پہ بلیو کرتا ہے. اس غزہ میں تو پٹ رہا ہے, وہ اللہ کی مدد ہے, کیونکہ ظالم ہے نا, وہ اللہ کی مدد ہے. تو اب کیا ہے, لانگ ٹرم پالیسی بنائی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہیں کے پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, یہ اخبار اور نیوز چینل کی رپورٹس نہیں ہے, جو وہاں کے حالات دیکھ رہے ہیں صبح شام. کہتے ہیں کہ مینورٹی میں ہوتے ہوئے اپنے مذہب کو, اپنے کلچر کو بھی بچایا, اور پورا امریکہ اپنے ہاتھ میں لے. آج پورا امریکہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہا ہے, لیکن پالیسیاں امریکہ میں بن رہی ہیں اسرائیل کے فیور میں. آدمی حیران ہوتا ہے, ہر انگریز اسرائیل کے خلاف ہے, پورا کنٹری اسرائیل کے خلاف ہے, تو پھر یہ کون ہے جو فیور کس کو کر رہا ہے, اسرائیل کو. آدمی حیران ہوتا ہے. حیران ہونے کی بات نہیں ہے, یہودی نے اپنی کھوپڑی کو استعمال کیا, اور ہمارے مذہبی اسکالر کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ استعمال کر رہے ہیں. جو چند مذہبی اسکالر ہیں جو یونیورسٹیوں میں بغاوت, نظام کی تبدیلی, انقلاب, اور یہ مولوی صرف وضو اور استنجا کے مسائل سکھا رہے ہیں, یہ نکاح طلاق کے مسائل, میاں بیوی کے حقوق, تم تو وہ بھی نہیں سکھا رہے. تو تم جو کچھ کر رہے ہو نا, اس کا انجام بہت بھیانک ہے. لانگ ٹرم پالیسیاں بنا کے ایجوکیشن میں جاؤ, عدلیہ میں جاؤ, فوج میں جاؤ, بیوروکریسی میں جاؤ. اقلیتوں نے یہی تو کیا ہے. آج ہم اپنے ملک میں اقلیتوں کے غلام کیوں بنے ہوئے ہیں؟ انہوں نے اسکولوں کو فوکس کیا ہے. ہمارے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, مسجد آپ بنانا شروع کر دو, سب پیسہ دیں گے. کوئی ایونٹ رکھو کہ مسلمانوں کا 50 سال کے بعد فیوچر کیا ہوگا, اس کے لیے پالیسی بنانے کے لیے کوئی ایونٹ رکھو, 5 روپے کسی کی جیب سے چندہ نہیں نکلتا. ہاں آپ ایسا ایونٹ رکھ لو کہ میں انقلاب لانا چاہتا ہوں, جو لائن میں آ جائیں. پھر دیکھو بھائی لا کیسے رہا ہے, کہہ رہے ہیں بس اٹھو. کب تک گھروں میں بیٹھے رہو گے؟ اٹھ کے کہاں جاؤں, کدھر جا کے سر پھوڑوں, کوئی بم دے کدھر جا کے رکھ کے آؤں. ہم اسباب کے مکلف نہیں ہیں, ہم اسباب کے مکلف ہیں, نتیجے کے ایک منجن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم نتیجے کے مکلف ہیں, اسباب کے مکلف نہیں.